ناظرین کرام، اوان عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ اون کی جمع ہے، جس کے اردو کے معنی ہیں مدد کرنے والا۔ حضرت علی ابن ابی طالب کی اولاد میں سے حضرت محمد الاکبر محمد حنفیہ کے نام سے جانی جاتی ہے۔ تاریخ اسلام میں اوان قوم ہمیشہ سرگرم عمل رہی ہے۔ اوان قوم بغیر جہاد سلطان محمود غزنی کے ساتھ تبلیغ اسلام وارد ہند ہوئی ہے۔ محمد حنفی علی ابن ابی طالب کے فرزند علی عبد المنان تھے اور ان کے فرزند اون قطب شاہ غازی تھے۔ ان کی اولاد قطب شاہی اوان کہلاتی ہے۔ حضرت علی کی غیر فاطمی اولاد ہونے کی نسبت سے علوی بھی کہلاتے ہیں۔ دوستو، قطب شاہی اوان نسبی نام بھی ہے اور خطابی بھی۔ نسبی یوں کہ اس قبیلے کے جد امجد کا نام اون قطب شاہ غازی تھا، اور خطابی اس لیے کہ سبکتگین اور سلطان محمود غزنی نے بھی اس قوم کو اوان کا خطاب دیا۔ دوسری صدی ہجری کی عربی کتاب نسب قریش کے صفحہ نمبر 77 پر اون قطب شاہی غازی کا نام اون لکھتے ہیں۔ ان کی اولاد کو بنی اون تحریر کیا گیا ہے، جو عرب میں بنی اون کہلاتی ہے اور برصغیر پاک و ہند میں آوان کے نام سے مشہور ہے۔ گمان غالب ہے کہ اون قطب شاہ غازی اپنے بھتیجے یحییٰ بن زید شہید بن امام زین العابدین کے ہمراہ سن 126 ہجری میں خراسان سے غزنی کی طرف ہجرت کر گئے، اور آپ کی قبر آذربائیجان تبریز یا گیلان میں ہونا بیان کی جاتی ہے۔ آپ کی اولاد غزنی میں آباد ہوئی اور بعد میں سلطان سبکتگین اور سلطان محمود غزنی کے ساتھ جہاد ہند میں شامل ہوئی۔ قدیم عربی کتب نسب قریش، تہذیب النساب، رباب النساب، خیر النساب، سفر نامہ ابن بطوطہ اور قدیم فارسی کتب مہاجران آل ابی طالب، تاریخ فیروز شاہی فارسی، تاریخ بیکی فارسی، مرات سعودی اور مرات الاسرار میں اون قطب شاہی غازی کی اولاد کا ذکر موجود ہے، اور ان تمام کتابوں میں اون قطب شاہ کی اولاد کا شجرہ نسب، ان کا ورود ہند اور سلطان محمود غزنی کے ساتھ جہاد ہند میں شرکت کرنے کا بھی موجود ہے، جن میں اون قطب شاہ کے 7 پڑپوتے عیسیٰ، حسین، علی، محمد غازی، احمد غازی، موسیٰ اور حسن ابنان علی بن محمد بن اون قطب شاہ غازی بن علی عبد المنان بن محمد حنیفہ بن علی بن ابی طالب کا بھی ذکر ہے۔ نیز قطب شاہی علوی اوان جو محمد خان اوان ساکن سنگولہ آزاد کشمیر اور ملک مشتاق اوان ساکن وادی سون سکیسر، ان کا مشترکہ لائحہ عمل تاریخی کتب اور حوالہ جات سے ان کی کاوشوں سے شجرہ نسب مرتب کیا گیا ہے، اور متعلقہ حوالہ جات کے عکسی نقول بھی اس تاریخ کی کتاب میں موجود ہیں۔ ناظرین کرام، عربی کتاب تاریخ النساب کے مطابق عیسیٰ، حسین، محمد غازی اور احمد غازی کی اولاد ہند میں آئی، اور علی، حسن، موسیٰ کی اولاد مصر اور روم میں آباد ہوئی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جہاد ہند کے وقت علی، موسیٰ اور حسن کی اولاد بھی اپنے دیگر بھائیوں کے اولاد کے پاس غزنی میں جہاد کی غرض سے آئے تھے اور بعد میں جہاد ہند میں بھی شرکت کی۔ ناظرین، معرکہ سومنات کے بعد اوانوں نے کوہ نمک کا علاقہ یعنی دریائے سندھ اور دریائے جہلم کے درمیانی علاقے میں آباد ہونے کی اجازت طلب کی، تو یہ سارا علاقہ سلطان محمود غزنی نے اوان قوم کو بطور جاگیر دے دیا۔ جب امیر تیمور نے ہندوستان پر حملہ کیا تو آب سندھ ساگر میں کالا باغ میں بھی اوانوں کا ذکر ملتا ہے۔ امیر تیمور نے اپنے تاریخی کتب میں یہ بات درج کی ہے کہ لودھی خاندان اور فیروز خان اوان اور اس کا بیٹا اسماعیل مشہور اوان قوم کے جرنیل تھے۔ خاندان مغلیہ کے دور میں تلگنگ کا سارا علاقہ مکمل طور پر اوانوں کے ماتحت تھا، اس لیے اسے آئین اکبری میں اوان محل یا قصر اوان لکھا گیا ہے۔ بعض روایت کے مطابق ٹیپو سلطان فتح علی خان
شیر میسور کا تعلق بھی اوان قبیلہ سے تھا۔ اوان پرجوش اور جنگجو صلاحیتوں کے مالک قوم ہیں۔ انگریزوں نے اوانوں کی اس صلاحیت کا فائدہ اٹھایا اور انہیں فوج میں بھرتی کیا۔ پہلے جنگ عظیم میں اوان قوم نے بے مثال جرأت اور شجاعت کا مظاہرہ کیا، جس کا انگریزوں نے بھی اعتراف کیا اور جنگی خدمات کے صلے میں صوبیدار فتح خان اوان کو ایک توپ اعزاز کے طور پر پیش کی۔ جب پاکستان آزاد ہوا، اوان مشرقی پنجاب کے اضلاع جالندھر، لدھیانہ اور ہوشیارپور سے ہجرت کر کے پاکستان آ گئے۔ اوان اس شان و شوکت سے پاکستان میں داخل ہوئے کہ انہوں نے اپنی کوئی چیز ہندوؤں اور سکھوں کے ہاتھ نہ لگنے دی، بلکہ یہ ایسی جرأت والی اور بہادر قوم تھی کہ کوئی بھی ان کے راستے میں آنے کی ہمت نہ کر سکا۔ برصغیر پاک و ہند کا یہ قبیلہ کالا باغ، خوشاب، وادی سون سکیسر، نوشہرہ، چکوال، تلگنگ، سرگودا، ہزارہ، کشمیر، پشاور، بنوں، کوہاٹ، اٹک، میاں والی، سندھ، بلوچستان، جالندھر، امرتسر اور ہندوستان کے دوسرے علاقوں میں بھی آباد ہے۔ ہندوستان میں یہ قبیلہ علوی کہلاتا ہے۔ پاکستان میں تقریباً 4 کروڑ اوان آباد ہیں۔ اوانوں کو پاکستان کا سب سے بڑا قبیلہ ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے اس قبیلہ نے ہمیشہ دین تبلیغ اور دین اسلام کی ترقی کے لیے جہاد حق کی خاطر اپنی بیش خدمات سر انجام دیں اور قربانیاں دیں۔ اس کے جری جوانوں نے جرأت اور بہادری کی ہزاروں لازوال داستانیں رقم کی ہیں۔ سلطان باہو، سلطان العارفین، حاجی احمد، سخی احمد، سلطان مہدی اور بہت سارے دوسرے صالحین، یہ سب اوان قبیلے کے چشم و چراغ تھے۔ ان سب کا شمار صاحب کرامات اولیاء میں شمار ہوتا ہے۔ ناظرین، پاکستان کا یہ قبیلہ پاکستان کی تعمیر و ترقی کا بنیادی کردار ادا کر رہا ہے۔ اوان قبیلے سے تعلق رکھنے والی زیادہ تعداد سپہ گری، زمینداری اور کاشتکاری سے وابستہ ہے۔ پاکستان افواج کو سب سے زیادہ افرادی قوت فراہم کرنے کا اعزاز بھی اسی قبیلہ کو جاتا ہے۔ نواب آف کالا باغ امیر محمد خان سے لے کر ایئر مارشل نور خان تک، ملک کرم بخش اوان سے لے کر فرشتہ صفت انسان ملک معراج خالد تک، اس خاندان کے افراد نے وطن عزیز کی ترقی اور سربلندی کے لیے مثالی کردار ادا کیا۔ اوان قوم عراق، ایران، آذربائیجان، سعودی عرب، ترکمانستان، ترکی، مصر، ہندوستان اور افغانستان میں بھی کثیر تعداد میں موجود ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔